بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ کا نام زبان پر جیسے ہی آتا ہے بس دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کو بدلا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو آباد رکھیں، اللہ تعالیٰ حضرت نے جو ادارہ قائم فرمایا یا جس ادارے پر حضرت نے محنت کی اللہ تعالیٰ اس کو شاداب رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب دراندیشی عطا فرمائی تھی، جدید تقاضوں کو سمجھنا، باطل کے چیلنج کو قبول کرنا۔ حضرت کے اندر یہ صفت بہت زیادہ یعنی اتم درجے کے اندر موجود تھی۔ آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ گجرات کے مدارس کی تاریخ میں سب سے پہلے انگریزی زبان کو نصاب میں حضرت نے داخل کیا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ یہ بھی حضرت کی دوراندیشی تھی کہ حضرت چاہتے تھے کہ مدارس کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی باقی رہے، اور ہمارا فاضل باطل کی زبان میں باطل سے بات کر سکے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ یا بعض جگہوں پر دیکھا گیا کہ عصری تعلیم کا رنگ اتنا غالب آ گیا کہ مدارس اپنے مقاصد میں ناکام ہونے لگے۔ ایسا ہرگز نہ ہو، مدارس کا جو مقصد ہے وہ باقی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باطل کی جو زبان ہے وہ سیکھی جائے، جدید تقاضوں کو قبول کیا جائے، جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر اپنے بچے تیار کیے جائے۔ تو حضرت کی یہ دور اندیشی تھی کہ حضرت نے سب سے پہلے انگریزی زبان کو نصاب میں داخل کیا تھا۔ اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور مستقبل ہمیں جو سکھا رہا ہے ابھی سے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو درس نظامی کا نصاب ہے اس نصاب کے اندر سائنس کو داخل کیا جائے، اس نصاب کے اندر میتھس کو داخل کیا جائے، اس نصاب کے اندر انگریزی کو داخل کیا جائے، اور اس نصاب کے اندر ایگریکلچر کو داخل کیا جائے۔ کم از کم 3 یا 4 پریڈ ہو کہ جس میں انگریزی زبان سکھائی جا رہی ہو، سائنس سکھائی جا رہی ہو، میتھس سکھایا جا رہا ہو، اور میں ایگریکلچر کو شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے جو دور آ رہا ہے اس دور میں سب سے زیادہ جس فن کی ضرورت پڑے گی وہ ہے ایگریکلچر، جو ہے کسانی کا جو فن ہوتا ہے، کھیتی باڑی کا جو فن ہوتا ہے، یہ اس وقت بہت ٹاپ پر ہے۔ یہودی اپنے بچوں کو یہ فن ضرور سکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سارے فنون ختم ہو سکتے ہیں یا ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ سبجیکٹ، یہ فن باقی رہے گا۔ اس لیے اس فن کی طرف اہل مدارس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت نے جس طرح باطل کی زبان کو اپنے یہاں نصاب میں داخل کیا، اور مقصد یہ تھا کہ باطل کو جواب اس کی زبان میں دے سکے، اسی طرح جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر مدارس کے افراد کو تیار کیا۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ اہل مدارس اس کی طرف متوجہ ہوں، اور اسی طرح قربان جاؤ حضرت نے علماء یکسو ہو کر دین کا کام کرے، کسی کے محتاج بن کر، کسی کی طرف للچائی ہوئی نظر نہ کر کے دین کا کام کرے۔ اس کے لیے حضرت نے آج بھی فلاح دارین میں 2 شعبے قائم ہیں، شعبہ برقیات، الیکٹرک کا جو شعبہ ہے جس میں بچے الیکٹرک کا پورا نظام جو ہے سیکھتے ہیں، اور اسی طرح شعبہ خیاطی، ٹیلرنگ کا جو نظام ہے حضرت نے قائم فرمایا۔ آج بہت سے ایسے فلاحی برادر ہیں، فلاحی فضلاء ہیں کہ وہ دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ خودی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور وہ کسی کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کو اپنے اداروں میں داخل کیا جائے، اور دنیا کا جو اس وقت کا مستقبل کا جو چیلنج ہے ہمارے لیے، اس چیلنج کو ہم قبول کر سکے۔ میں ابھی 2-4 مہینہ پہلے میں کوسمبا گیا تھا۔
کوسمبا میں ایک مدرسہ ہے، میں نام مدرسے کا نہیں جانتا، حضرت مفتی محمد صاحب سارودوی دامت برکاتہم اس مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ اس مدرسے میں نے دیکھا تو یہ نظام وہاں قائم تھا، وہاں الحمدللہ جو ہے مدرسے کے مقاصد کو باقی رکھتے ہوئے انہوں نے کچھ نصاب کے اندر کچھ فنون کو داخل کیا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان پر جو ہے دینی رنگ غالب ہے، اور جو ہمارے مدرسے کا جو اصل نصاب ہے وہ غالب ہے، اور جو دنیاوی نصاب ہے وہ مغلوب ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، اس کو پڑھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مدارس ہیں ان مدارس کو اس طرح آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو اس طرح کا نظام چاہتے ہیں، بہت سے ماں باپ ہیں جو اس طرح کا نظام چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح کے نظام کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اہل مدارس کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رئیس محترم حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ کو جو دور اندیشی عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اور حضرت نے جس طرح کام کیا ہے، مستشرقین کو جواب دینے کے لیے الغزو الفکری کو داخل کیا ہے۔ آپ سوچئے وہاں نصاب میں الغزو الفکری داخل ہے، اور مقصد یہ تھا کہ مستشرقین کا جواب دیا جائے۔ تو اس طرح اس وقت بہت ضرورت ہے، جیسے عقائد پر جو ہے ایتھیسٹوں کا جو حملہ ہو رہا ہے، ملحدین کا جو حملہ ہو رہا ہے، تو ملحدین کے حملوں کو کس طرح روکا جا سکے، اس کے لیے شرع عقائد کو کس طرح پڑھایا جائے، اور شرع عقائد کو کس طرح موجودہ حالات پر فٹ کیا جائے، اور باطل فرقوں کو سمجھایا جائے، اس کی گمراہی کی بنیادوں کو سامنے لایا جا سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرمائے۔